ایک بزرگ اپنی بیوی کے لیے کپڑا لے کے آئے. جب بیوی کو لا کے دکھایا اسے کپڑا بہت پسند آیا. آپ اچھا کپڑا لے کے آئے ہیں, مجھے پسند آیا. کہنے لگے اچھا تھوڑی دیر صبر کرو, میں ابھی آتا ہوں. وہ اس کپڑے کو لے کے چلے گئے. اب بیوی حیران, کپڑا دکھایا, مجھے اتنا پسند آیا, کہاں لے کے چلے گئے؟ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کپڑا کہاں لے کے گئے تھے؟ مجھے تو بہت پسند تھا. کہنے لگے جب میں آپ کو کپڑا دکھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کپڑے کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی تھی, اور اسی طرح کی چیونٹی میں نے کپڑے کی دکان کے قریب چلتے ہوئے دیکھی. تو مجھے خیال آیا یہ اس خاندان کی چیونٹی ہے. اب اگر یہ یہاں زمین پر چلی گئی تو یہ خاندان سے جدا ہو جائے گی, اس کو تکلیف ہوگی. میں کپڑے کو لے کر گیا, چیونٹی کو خاندان کی دوسری چیونٹیوں کے پاس چھوڑ کے پھر واپس آیا. جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو ایک چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. اور آج ہم انسانوں کو نہیں, مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اور صرف مسلمانوں کو نہیں, رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اور رشتہ داروں کو ہی نہیں, گھر کے جو محبوب لوگ ہیں, ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ جو گھر کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا پھر وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے گا؟ ساتھ رہتے ہوئے انسان دوسرے کا دل دکھا بیٹھتا ہے. اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے, اول تو ہونا نہیں چاہیے, اگر کبھی ہو جائے تو فوراً اس کا نوٹس لیا کریں, ان کی منت سماجت کر کے ان سے معافی مانگا کریں, یا کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. صحابہ کرام کا عمل یہی ہے. ایک صحابی تھے اسلم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ عمر بن الخطاب عنہ کے غلام تھے, ان کے خادم تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر عنہ نے مجھے کہا کہ اسلم, میں مدینہ طیبہ میں تو روز ہی راؤنڈ لگاتا ہوں رات کو, یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ کس حال میں ہیں. آج دل چاہ رہا ہے کہ مدینے کے شہر سے ذرا باہر کنارے پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہیں. میں نے کہا حضرت میں حاضر ہوں. عمر لانو مجھے لے کے چلے. جب ہم مدینہ سے ذرا باہر نکلے تو ایک قافلہ وہاں رکا ہوا تھا, انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے. ہم وہاں گئے تو خیمے والے اپنے اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے. ایک خیمے کے سامنے ایک عورت تھی اور اس کے 2 بچے تھے. وہ آگ جلا کے بیٹھی تھی, سوئی ہوئی نہیں تھی. تو عمر لانو اس کے پاس گئے, نام تو نہیں جانتے تھے کہ کون ہے. یا اہل الضوء, اے روشنی والو. یہ نہیں کہا اے آگ والو, کیونکہ آگ والو کہنے کا مقصد کچھ اور بھی بن سکتا تھا. اے روشنی والو تم کس حال میں ہو؟ عورت نے کہا کہ میں ایک پردیسی عورت ہوں, بیوہ ہوں, میرے پاس خرچہ نہیں ہے, نان نفقہ نہیں ہے, اور میرے 2 بچے ہیں اور دونوں بھوکے ہیں. اب میں نے آگ جلائی ہے اور پانی برتن کے اندر ڈال دیا ہے,
میرے بچے کھانا پکنے کے انتظار میں تھوڑی دیر تو روتے رہیں گے اور پھر رو رو کے سو جائیں گے. میں بھی سو جاؤں گی اور ہماری رات کٹ جائے گی. عمر لانا نے جب یہ سنا کہ بچے بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں اس لیے کھانے کو کچھ نہیں، پریشان ہو گئے. ان بچوں کو کھانا پہنچانا تو میری ذمہ داری ہے. مجھے کہنے لگے چلو چلتے ہیں. واپس شہر لے کے آئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا اور بیت المال سے آٹا لیا، گھی لیا، شہد لیا. یہ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں. اور مجھے کہا کہ اسلم یہ آٹے کی بوری میری پیٹھ پہ رکھ دو. میں نے کہا حضرت میں آپ کا نوکر، آپ کا غلام، میں آسانی سے اٹھا لوں گا، میری عادت ہے یہ کام کرنے کی. سمجھنے کہ نہیں، ذمہ داری بھی میری تھی اور اس کو پورا بھی میں کروں گا. اپنی پیٹھ پہ وہ آٹے کی بوری رکھ لی اور چلنے لگے. راستہ لمبا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کو سانس چڑھ گئی ہے اور بڑی مشقت ہو رہی ہے اٹھا کے لے جانے میں. میں نے کہا کہ جی میری پیٹھ پہ رکھنے میں اٹھا لیتا ہوں. میں نے نہیں، میں لے جاؤں گا، ذمہ داری میری تھی، لہذا اب یہ ان کو پہنچانا میرا کام ہے. عمر لانو پھر واپس اسی عورت کے پاس پہنچے اور اس کو جا کے کہا کہ لے اللہ کی بندی، یہ آٹے کی بوری بھی ہے، گھی بھی ہے، چینی بھی ہے، اب اس سے تم کچھ کھانا بناؤ اور ان بچوں کو کھلاؤ. اس نے کہا اچھا میں برتن دھوتی ہوں، تیاری کرتی ہوں. عمر لانا فرمان لگے اچھا تم برتن دھو کے تیاری کرو اور اتنی دیر میں چولہے میں آگ میں جلا دیتا ہوں. اب اللہ کی شان کی جو لکڑیاں تھیں نا وہ گیلی لکڑیاں تھیں، خشک نہیں تھیں. عمر لانا ان کو جلانے کے لیے پھونکے مارتے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا، اور دھوئیں کی وجہ سے عمر لانو کی آنکھوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا. دھواں آنکھوں کو لگتا ہے نا تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. عمر لانو اس تکلیف کو برداشت کر رہے تھے اور پھونکے مارتے جا رہے تھے. کافی تکلیف اٹھانے کے بعد انہوں نے آگ کو جلا دیا. تو اس عورت نے دیگچی پر رکھی، گھی ڈالا، اس میں آٹا ڈالا، ہلایا. پھر جب وہ پکنے کے قریب ہو گیا تو اس کے اندر چینی یا شہد جو بھی تھا ڈال دیا تو وہ حلوہ سا بن گیا. اب جب اس کھانے کی مہک آنے لگی نا تو بچے رو رہے تھے، وہ چپ ہو گئے. اب ان کو تسلی ہو گئی کہ کچھ کھانا بننے کی مہک آ رہی ہے، کچھ بن کے ہمیں ملے گا. عورت نے کھانا بنا لیا. پھر عمر لانا نے کہا کہ اس کو ٹھنڈا کرو اور بچوں کو کھلاؤ. میرا خیال تھا کہ اب عمر لانا یہاں سے چل پڑیں گے. عمر لانا وہیں بیٹھے رہے. بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب